کے امام کو پکاریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت۔ علیہ السلام۔ وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ علیہ السلام۔ رمائی کیا اونچا کرے تھوڑا آواز۔ سبحان من لا يخفى على اختلاف النيات ولا يعذب عن معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيب المسعين عدل وعفوه تفضلا، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واحتضب من تخلف عنها ظل فغرق بحوا أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه كنتم في بروج مشيدة۔ اللہ اللہ عباد اللہ، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، كل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجبا فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب موقوف من ابناء السبيل، تجرب عليهم دبر الرحيل فيرتالون أما قليل، وأسفا إلى متى تلك الرغدة ونحن في دار بالبلاء محفوفا، وبالقدر معروف لا تدوم أحوالها ولا تسلم نزالها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم، كيف لا تعذبون إخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وهميت أخبارهم أبدا طويلا جيران لا يتانسون وحبا لا يتجابرون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا
ومحد غفرتنا ومفرد غربتنا ومصیبتنا وماسرع الطلب وعبد السفر وقل الزاد ونفسا اذا اسلمنا الحباء الى الملائكة للغلاظ الشداد وحزنا اذا انقطع ذكرنا الأخوات الأحباء والأقرباء وأغلظ الديدان محاسننا وتسرمت الأعضاء فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں، ہر خطبہ جمعہ میں آپ خطبہ اول کے اینڈ پہ سے سنتے ہیں. کسی چھوٹے سے سورے کو اگر سمجھ لیا جائے، علیکم السلام، اور اس کے معنی اور مطالب کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں انسان کو خود بخود ہدایت مل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی امیر المؤمنین وخلیفتہ والائمۃ الاحد عشر من ولدہ حجج اللہ علی خلقہ وامناء علی بلادہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. مومنین کرام، ہمیشہ دوسرے خطبے میں کرنٹ ایشوز پر اور مطالب قوم پر، مطالب مذہب پر جو چیزیں مقصود و مطلوب ہوتی ہیں ان پر بیان کیا جاتا ہے. اور توبہ کی دعوت اصل میں یہ 4 رکعتیں جو ہیں نا، جن کو 2 خطبہ میں ان کو رکھا گیا ہے اور 2 رکعت نماز میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پورے ہفتے کے بعد جب بندہ بارگاہ خدا میں آئے، جس کے لیے حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب ندائے جمعہ سنو تو سعی کرتے ہوئے، جس طریقے سے بھی دوڑ کر سعی کر کے، سعی میں نے کوشش کر کے، جس طرح آپ عمرہ اور حج پہ جا کر سعی کرتے ہیں، ایک رکن ہے حج کا، یہاں بھی سعی کا حکم ہے کہ آؤ اور یہاں جب آؤ سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار کو بند کر کے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہفتے کے بعد بندے کی کلیننگ ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، جو اس نے پورے ہفتہ میں اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہاں جمعے کے دن، یہ جمعہ کا وہ دن ہے جیسے رمضان جمعہ، اور پھر خوش قسمت ہے آپ کے جمعے آپ کو رمضان میں یقیناً ہر ایک کو ملتے ہیں. ایک تو
روزہ میں ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مانگنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور پھر یہ روز جمعہ جو ہے شام تک اللہ کے کچھ فرشتے جن کو مقرر کیا جاتا ہے وہ ندا دیتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کے طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے مقاصد و مطالب کو ہمارے سامنے بیان کرنے والا۔ یہ پکارا جاتا ہے۔ جن کے کان منسلک ہوتے ہیں ظاہری آواز نہیں سنتے، باطنی آوازیں سنتے ہیں۔ میں جملہ بڑا کہہ گیا، باطنی آوازیں سنتے ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ شام ڈھلنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں اپیل کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کہہ دیا جائے وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کاش اس سے کوئی مانگنے والا ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد۔ دوسری، جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب بھی آپ کے سامنے سارا سال کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، 14واں سال اس سینٹر کو ہو گیا ہے، ابھی تک پے آف نہیں ہوا۔ ان کی بھی خواہش ہے، قوم کی بھی خواہش رہنا چاہیے کہ کسی طریقے سے مہربانی کر کے اتنی ڈونیشن اکٹھی کر لیں کہ یہ سینٹر پے آف ہو جائے۔ مولانا نے بڑی توجہ دلائی، ہم بھی کہہ رہے ہیں، یہاں جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں شرکت بھرپور ہونا چاہیے۔ اور میں پھر وہ جملہ کہوں گا کہ وہ شام کا سپارے کا سیشن ہو، شام کا انگلش کا لیکچر ہو، ہمارا درس ہو یا مجلس ہو، اس میں بھرپور شرکت کریں۔ آتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ نہیں آتے، مگر دیر کر کے آتے ہیں، اور دیر کر کے آنے سے کوئی لطف ہمیں نہیں آتا۔ مزہ جب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز تو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر لنگر بھی ہے، افطاری بھی ہوتی ہے، اسے بھی کھانا پینا ہے، سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں سامنے رکھ کے سپارے میں شامل ہو جائیں، 2 ہفتے گزر گئے، تیسرا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، اور میں کل کا دن یہاں ہوں اور پرسوں میں بھی چلا جاؤں گا، پھر دوسرے مولانا آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا اپنے علم سے نوازیں گے، دعاؤں سے قرآن سے نوازیں گے آپ کو۔ تو آپ حضرات سے یہ استدعا تھی، ہے اور رہے گی۔ ہم تو خیر یہی ہیں، مہینے میں 1-2 ملاقاتیں آپ سے رہیں گی، مجالس میں، جمعوں میں، خطبات میں۔ تو وقت پر آ جا کریں۔ یہاں ایک چیز رات میں دریا عباس پہ یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے اور ہم کر جاتے ہیں۔ مثلا بندہ کوٹیلیوں کے پاس ہے، بس تم نکلو، میں جے کراس کر رہا ہوں۔ What is this؟ کیا مطلب اس بات کا؟ یہ گناہ ہے بے لذت، بے مقصد گناہ۔ تو تم کہو کہ میں گھر سے ابھی نکل کے گاڑی میں نہیں بیٹھا، بندہ ابھی باتھ روم سے نکل رہا ہوتا ہے، میں گاڑی گرم کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ان جھوٹوں کا بھائی؟ آل محمد کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں آپ سے نہیں، یہ میں اپنے رواج کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں سب رواج ہے۔ ابھی میرا بیٹا میں جب نکلا تو مجھے فون، ابو کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نکل رہا ہوں، میں بس آ رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کی بات کروں گا، آتے آتے اس نے 20 منٹ کر دیے۔ میں نے کہا یار تو میرا پاندی کھوٹا کیتا ہے، اب میں پہنچ جانا سی، تو رہن دے۔ میں خیر وہ آ گیا مجھے پہنچا کے، اور پھر رفو چکر ہو گیا۔ یہاں کا رواج ہے نا یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، مولا متقیان سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا بندے ہوتے ہیں نا یار، یہ چھوٹا سا کام کر لیا جائے، مولا کچھ چھوٹا سا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، ہم کو فرشتے تو ہیں نہیں، یہ چھوٹا سا گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اگر ہو جائے تو معافی تلافی۔ پھر مولا نے فرمایا اس سائل کے چہرے کو دیکھ کر، یہ جو تم پوچھ رہے ہو مسئلہ یہ ہے کہ جسے چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو وہی سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کو دعوت دیتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں. چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کو دعوت دیتے ہیں. گناہ صغیرہ نہ کرو کہ گناہ کبیرہ میں داخل نہ ہو جاؤ. مستحب نہ چھوڑو کہ واجب چھوڑنے کی عادت نہ پڑ جائے. مکروہ نہ کرو کہ حرام کرنے کی عادت نہ پڑ جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کے لیے. تو عزیزان محترم، وقت پر آ جانا چاہیے اور سارے پروگرام یہاں جو ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کیا جائے، تاکہ کچھ دن جو باقی رہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کا، قرآن پڑھنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کی باتوں کو پڑھنا، اللہ کے فرمودات کو پڑھنا، پھر دعائیں. دعا تو ذریعہ ہے، گفتگو ہے خدا کے ساتھ، یہ پڑھنا. کیونکہ عبادات کے دنوں میں عبادت ہی اچھی لگتی ہے. عبادت کے دنوں میں یہ چلتا نہیں پیا، یہ مرنا نے کوئی کم پایا ہے. نہیں چل نہیں رہا. نہیں جی نہیں چل رہا جناب. سلامت صاحب سے لیٹ آئے ہو تو نہیں پتا نہیں چلتا پیا ہے. ہاں چلتا پیا تو مینوں پتا لگ جاتا ہے بھائی جڑی چلتی. میں اسپیکراں دا بڑا ماہر ہاں. 45 سال ہو گئے اسپیکراں نال کام ہے میرا. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد. ہاں جی، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات اچھا لگتا ہے. بندہ اچھا لگتا ہے. المہدی سینٹر میں داخل ہوا، کوئی بندہ دوست علاقے کا بھی دیکھ رہا ہے تو یقیناً کہے گا کہ یار یہ بندہ نماز پڑھ کے نکلا ہے، قرآن پڑھ کے نکلا ہے. امیج بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے. اسلامک سینٹروں میں آنے سے یہ تو آپ کا اپنا سینٹر ہے، اسے مل جل کے پیاف کرے. مولانا بھی 14 سال سے کہہ رہے ہیں اور مجھے بھی کہا گیا تو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوبارہ سے 12 کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ہر پروگرام میں شرکت کریں، ہر پروگرام میں آئیں اور ادارے کی مدد کریں. چونکہ سارے ادارے، کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں چلاتا ہوں، یہ میں اچھی بات نہیں ہے. یہ سارے ادارے قوم کی ڈونیشن سے چلتے ہیں. کسی مسلک کے لوگوں کے ہوں، کچھ لوگ تیز ہوتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈھیلے ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. خدا کے لیے ڈھیلے پن کو دور کریں اور ادارے کے ساتھ، المہدی سینٹر کے ساتھ تعاون کریں. یہ آپ کا اپنا سینٹر ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے. یہاں آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12-14 سال پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، آج آپ کے پاس سینٹر ہے. کئی لوگ جمعہ پڑھنے الخوئی جاتے تھے، کئی نہیں جاتے تھے، کوئی اہل بیت سینٹر میں. آج آپ کا سینٹر آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ اگر جتنا آپ تعاون کریں گے یہ آپ کی کامیابی ہے، اور پیسہ ایک جگہ پر لگے گا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کے لیے. بڑی امیدوں کے ساتھ کہا گیا ہے اور یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ تعاون کریں گے. گفتگو میری ان 2 اشروں میں جو میری معروضات بطور درس ہوتی ہے، اس میں مالک کائنات کا ایک اعلان میں پڑھتا ہوں جو ہے قرآن کی آیت، مگر ہے بڑا کھرا سچ. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بہت بڑا جملہ ہے، بڑا کھرا سچ ہے اور بڑی کھری بات ہے. مالک کائنات نے حد کر دی ہے اور اعلان کر کے کہا ہے، لوگوں نصیحت کرنی ہے تو ہم سے سیکھو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے قرآن، جو میرے جو کلام ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، ہم فقط یہاں پڑھتے ہیں، وہ اپنی مستحب نمازوں میں پڑھتے ہیں. پڑھا قرآن جا رہا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا. قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم نے، مالک کے کائنات اعلان کر رہا ہے، جس کا کلام ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. بہت آسان ہے، مگر یاد رکھنا آسانی اس کے لیے ہے جو آسانی مانگ رہا ہے. جو ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر پر تنقید کرے، یہ میں نے کی ویکھے گا، انہیں میں نے کی دوائی دینی ہے، یہ مجھے کیا دے گا، اس کو شفا ہی نہیں ملے.
500 ملی گرام کی گولی کھا لو، گولی لگ جائے گی، فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ قرآن آپ نے کھولا، طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، کہیں رکو تو صحیح، کہیں تو رک کے دیکھو کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کہیں تو رکو، سٹاپ کرو، سٹاپ کر کے رک کے 2 لفظ ہی پڑھ لو۔ وہ تو اعلان کر رہا ہے، آئے کو نصیحت لینے کے لیے، ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، اور پھر ایک اور اعلان کرتا ہے ساتھ، پہلے تو کہا کہ نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، آؤ نصیحت لو، اور دوسرے پر کہا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ نے تو منڈی لگا دی ہے ثواب کی، جس طرح لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں سودا بیچتے ہیں، اعلان کر کے آؤ بھائی لے جاؤ، آؤ سارا مال $1 کا، یہ جس طرح $1 سٹور ہے، یہ $2 سٹور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی، وہ ہے کوئی میں دعا کرو ہم شامل ہو جائیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ نصیحت کے لیے ہے، اس سے نصیحت لیتے رہنا چاہیے۔ ایک سورہ بھی پڑھا جائے گا تو وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، مجھ میں شک ہو سکتا ہے، مولوی ذاکر میں شک ہو سکتا ہے، مفتی مجتہد میں شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو تو یار قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو نوک کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا ہے، جو میں تفصیل سے بیان کر گیا۔ جس کا امام نوک کے نیزہ پہ قرآن پڑھے بغیر دھڑ کے، اور ماننے والا قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن وہ مقدس ترین کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور کس کے لیے ہے؟ جو صاحبان تقوی کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، توجہ فرمائیے گا۔ مجسم یعنی مکمل، میں یہاں سے یہاں تک مجسم ہوں، میں اس لباس میں ملبوس ہوں۔ مجسم اس میں مفعول ہے، مجسم ہدایت ہے راہ جانے والوں کے لیے، چلنے پھرنے والوں کے لیے، خالی نماز پڑھ کے جانے والوں کے لیے، خالی افطاری کھا جان، صلوات پڑھ لیں بآواز بلند محمد، خالی آنے جانے والوں کے لیے جنہوں نے سیر کہا، نہیں، قرآن مجسم ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں۔ آج اگر آپ نے زحمت فرمائی، ہمارے بھائی حضرت زیدی صاحب کے بزرگوں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر یہ قرآن کریم، کتنے بڑے تحفے ہیں یار، پھر یہ قرآن کریم مقدس کتاب بھی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے بشریت کے لیے تحفہ ہے، ہر بشر کے لیے تحفہ ہے۔ کتنے فوائد ہیں اس کے، جو انسان کو سعادت کی شاہراہ پہ گامزن کرتا ہے، بندہ سعید ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، جو اس کی شاہراہ پہ سفر کرتا ہے۔ اور ایک اور جملہ کہ قرآن مجید ایک پاکیزہ ذکر کے ساتھ اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایک کھلی کتاب ہے۔ میرے آقا کے بارے میں پوچھنا ہے تو عام ملاؤں سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو کہ محمد کیا ہے، اس کی حال کیا ہے۔ اور جملہ سن لیں،
جن کے ماننے والے ہو، فخر ہے آپ کے لیے، اعزاز ہے۔ آپ اور ہم، سر اٹھا کے جملہ سنیے گا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہدیہ کر رہا ہوں ہر ذہن کے لیے، فخر ہے۔ لوگوں کے سربراہ، لیڈر، رہنما وہ ہے جو کوئی عمل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، چلے سنا دوں، سورہ برات لے کر جا رہے ہوتے ہیں، آواز آتی ہے محمد ان سے لے کر اس کو دے دو جس کے ساتھ قرآن ہے۔ پھر وہ علی کے حوالے کیا۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں، قرآن ان کا مکمل قصیدہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے، قرآن ان کا قصیدہ ہے۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، بیداری کا ثبوت دیجئے گا، یہ عمل پہلے کرتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ ان کے عمل کا نام قرآن ہے۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں بنتا ہے۔ لوگوں کے سربراہوں، لیڈروں کو، لوگوں کے عمل کو روکنے کے لیے قرآن آتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ یہ چل پڑے تو قرآن بن گیا، یہ سو گئے تو قرآن بن گیا، یہ اٹھے تو قرآن بن گیا۔ جو خاموش بیٹھے ہو، بیداری کا ثبوت دینا۔ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن بعد میں بنتا ہے۔ اگر یہ سو گئے تو قرآن بن گیا، یہ جاگے تو قرآن بن گیا۔ نہیں، میں جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو پانی پلایا تو آواز آئی وَسَقَّاهُمْ رَبٌّ شَرَابًا طَهُورًا۔ اگر کسی کو کھانا کھلایا تو آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر ان کی مودت کا اعلان ہونے لگا، آواز آئی قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اگر ان کی ولایت کا اعلان ہونے لگا، آواز آئی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون۔ اگر ان کی طہارت کا اعلان ہونے لگا، آواز آئی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگر ان کی ولی عہدی کا غدیر میں اعلان ہوگا، آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اگر ان کو پگڑی بندھوائی جا رہی تھی، آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ چپ بھی ہو جائیں۔ یہ بندر باغ جب جھوٹوں کے مقابلے میں میدان میں جاتے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کوئی توجہ فرمائی آپ نے؟ یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ فخر کرو جنہیں مانتے ہو، جن کی مودت و محبت تمہارے سینوں میں ہے، جن کے ایام مناتے ہو، جن کی خوشی مناتے ہو، جن کا غم مناتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ ان کے عمل کا نام قرآن ہے۔ قرآن قصیدہ بیان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، وقت اختتام کو پہنچا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا پر کھلی دلیل ہے جو ہر دور میں اپنی نورانیت سے عالم کو فیض پہنچا رہی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی بقا کی ضمانت ذمہ دار خود خدائے عز و جلال ہے۔ میرے آپ کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ذمہ دار ہے اس کا۔ قرآن حضرت احدیت کی جلوہ گاہ اور اسرار ربوبیت کا سر چشمہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے عمیق حقائق تک پاکیزہ نفوس ہی پہنچ سکتے ہیں، کوئی نجس نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہمیں قرآن اور دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها والحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهيا صالب والطغيان هذا من بدي شرك والنفاق هذا ولو والشقاق. تشریف رکھے. صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام. یہ اجتماعی دعا مانگا کریں. وعلی آباء الکرام متحد اللیال والایام اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وَاقْهُلْ نَاظِرْنَا بِنْتٍ مِنَّا إِلَيْهِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفَضَّلَ عَلَى أُمَرَائِنَا الْمُؤْمِنِينَ بِمَزِيدِ التَّوْفِيقَاتِ وازدياد الإقبال ولب درجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين.